الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. پھر ایک دفعہ سن لو، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. 3 دفعے میں نے کہا نہیں. بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، امامنا، ہم سب کے حقیقی امام. ایک ہی امام ہمارے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. ہم نے صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نے. ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المؤمنین مانا ہے، امام نے. ہم نے عثمان ذی النورین کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نے. ہم نے علی مرتضیٰ کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نے. ایک ہی امام ہے ہمارے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. انشاءاللہ قیامت کے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورت الانسان ہے کیا؟ سورت الانسان ہے، پڑھایا آپ نے کبھی؟ سورت الانسان ہے کیا؟ اللہ کے بندوں معلوم ہے تو معلوم ہے، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، ہم بتائیں. ہے کون سی سورت؟ سورت ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سورت الدہر. ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ کے نسخوں میں سورت الدہر ہے، عرب کے نسخوں میں سورت الانسان. سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے. اللہ نے پہلی آیت میں انسان کے اوقات بتا دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ انسان اپنے اوقات بھول گیا، انسان کو وہ دور یاد نہیں رہا. هل أتى على الإنسان، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہے نا.
ورنہ انسانیت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ خوشحال، ہم سے زیادہ دھن دولت، ہم سے زیادہ کار بنگلے، ہم سے زیادہ منصبدار، عہدے دار، فیکٹریوں کے مالک، کاروں کے مالک، بڑے بڑے بزنس مین، بلڈر، ڈیولپر کون ہے؟ کون ہے؟ وہ ہیں جو رب کو مانتے نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایک عجیب غریب انداز سے جیتے ہیں. ہمیں تو شکایت ہے نا، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برف گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ. مظلوم کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ مقہور کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ہی نا، ہم ہی ہے نا. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر انسانیت کے اعتبار سے یاد ہے تو ہم سے زیادہ خوشحال، ہم سے زیادہ دھن دولت، کار بنگلے کے مالک اغیار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر نمبر 4 سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نافرمانوں کی دھن دولت، چلت پھرت، ان کی ٹھاٹ باٹ آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، مختصر وقفے کے لیے وہ فائدہ اٹھائیں. ثُمَّ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، پھر وہ جہنم کے حوالے کیے جائیں گے. تو کیا پتا چلا؟ خالی انسانیت کے حیثیت سے جینا کوئی جینا نہیں. اللہ نے واضح طور پر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ہے نا. فائدہ نہیں رہنے تک ماشاء اللہ دھنی فلاں فلاں، مرنے کے بعد رتی کا فائدہ نہیں. فائدہ ہے نا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسانیت کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے صرف مسلمان بنایا، ہے نا. جینے کے لیے کتنے جی مسلمان جی رہے ہیں جی؟ 160 سے 170 کروڑ. حالت کیا ہے؟ یا پینا کی تصویر بنے گی، ہے نا. اتنے 57-58 اسلام ممالک رہ کر کے بھی بے بس ہے. نہیں دیکھ رہے ہیں ایک مسلم ملک کی حالت ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس وقت مسلمان کتنی کیسی پوزیشن پہ آ گئے نا. وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. کون تھے؟ صحابہ کرام. وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. ہے آج کروڑوں میں تو غلامی کے حوالے، 160 کروڑ ہو کر کے بھی یکپا کیوں؟ اسی لیے حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کیا تھا؟ مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے نہیں. باپ دادا ہی کی دولت پر کرنا ہے فضول. آج دولت ہے ہمارے پاس، کل کچھ بھی نہیں. ورنہ 313 کی مدد کے لیے آسمان سے 3000، پھر 2000، 5000 کے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر اور اللہ اور البتہ تحقیق کے اللہ نے بدر کی سرزمین میں تمہاری مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے، ہے نا. 313 کی مدد کے لیے 5000 کی فورس اور 28 کروڑ ہندی مسلمان، 20 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے 160-70 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی مدد نہیں. قصور کس کا ہے؟ ہمارا یا عرب کا؟
کس کا قصور ہے؟ ہمارا ہے نا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 8 سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں رسوا کرنا چاہے، اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے اندر واضح ہے اگر اللہ مدد کرنے پا رہا ہے تو غالب آ نہیں سکتا۔ ہاں کیوں نہیں مدد آ رہی بابا؟ اصحاب کہف کتنے تھے اصحاب کہف؟ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 8۔ سارے تفاسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو اتنا ہی ملے گا، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 8 ہے نا؟ اللہ نے 309 سال ان کی حفاظت فرمائی، سورہ کہف ہے نا؟ ہاں کتنے سال؟ 309 سال۔ کتنے لوگ؟ 3، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 8۔ وہ اللہ ہمارا رابطہ نہیں ہے؟ ہاں تو پھر کیوں ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں سوچو میرے بابا، اصحاب کہف کی 309 سال، 3 صدیاں چلے گئی۔ ارے بابا وہ ایمان تو پیدا کریں، وہ حوصلہ تو رکھیں، وہ رب ہمارا ہے، اس رب کے ماننے والے کما حق ہو ہم نہیں ہیں۔ نہیں کیا رب وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، چال اور چلن، حرکات اور سکنات، میں اپنے سارے توجہات، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ون مین، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ارے بابا ہے ذرا سیدھ کا سرکارا، چلنا صاحب ذرا وہ بھی ایڈجسٹمنٹ کرے تو چلتا ہے نا؟ یہ نہیں ہے، یا تو عرش والا خوش یا تو فرش والا خوش۔ آج یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کو ماشاءاللہ خوب گوشت ملتا ہے نا؟ قربانی کے موقع پہ دعا پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی میں بھی گوشت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد والی آیت میں ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیا لفڑا ہے بھائی؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کس کو کیا تکلیف پہنچایا ہے؟ اَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ وَقَدْ هَدَانِ، اور تحقیق کہ اس نے مجھے ہدایت دے دیا۔ میں باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں مانتا، میں شرک کو نہیں کرتا، میں قوم اور برادری کے رسم و رواج کو نہیں چلتا۔ کیا میرا جرم نہیں ہے؟ میں قوم کے دھارا میں نہیں چلتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے مجھے ہدایت دیا، توحید کی سمجھ دیا، میں شرک اور توحید کے درمیان فرق کر کے جیتا ہوں، اسی لیے تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ وَمَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا،
मौत के सौदागरों, जो करना है कर लो, मेरा रब जो चाहे वो होगा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। क्या किया? झगड़ा किया ना, आपके हवाले किया ना। हाँ, जला डालो, मार डालो और अपने माबूदों की मदद करो। अल्लामा इकबाल ने कितना प्यारा नक्शा खींचा। आग है, इब्राहिम है, नमरूद है। आग है, इब्राहिम है, नमरूद है, फिर किसी को किसी का इंतहा मकसूद है। आज भी आग जल रही है ना। आज भी नमरूद के चेले चपाटे गर्रा रहे हैं। आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जियालों की जरूरत है ना। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। अरे बाबा, आज तो माशाअल्लाह हम लोग 160 करोड़ है, लेकिन इब्राहिम ही नहीं है। नाम इब्राहिम के बहुत है, लेकिन इब्राहिम जैसा अकीदा नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अखलाक नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी वफादारी नहीं है। क्या है? वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सूरह मरियम पारा नंबर 16 के 4वें रुकू में अल्लाह ने कहा, वज़कुर फिल किताब मरियम, ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात को पढ़कर सुनाइए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो दुनिया के सबसे सच्चे पैगंबर थे। दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शिर्क है। सबसे बड़ा सच तौहीद। आज कितने बाबा तौहीद के अपनाने वाले हैं? ये जो हालात देख रहे हैं ना, ये जो वातावरण देख रहे हैं, है ना। मैं जानता हूं 20 करोड़, अरे अल्लाह को क्वांटिटी की जरूरत नहीं, क्वालिटी ऑफ इस्लाम है। क्वांटिटी की जरूरत नहीं, क्वालिटी ऑफ इस्लाम। इब्राहिम जैसा एक मर्द मुजाहिद है, तौहीद के लिए जीने वाला, मरने वाला, जिनका नारा था इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी जिंदगी, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी, व ममाती, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लह, जिसका कोई पार्टनर नहीं, शरीक नहीं। आज का है जी? हम तौहीद की डगर से हट गए जी। इसीलिए हमेशा दुआ करते अल्लाह मुसलमानों को मुसलमान बनकर जीने की तौफीक दे। काबे के रब की कसम, अगर आज मुसलमान बनकर जिए, तौहीद वाला बने, शिर्क से बचे, सुन्नत वाला बने, बिदअत से बचे, इस्लाम की तालीमात पर अमल करे, खानदानी रस्म रिवाज से बचे। काबे के रब की कसम है, ये धरती, जिस धरती पर मैं और आप जी रहे, ये किसी के बाप की मीरास नहीं है। कुरान मजीद पारा नंबर 17 के सूरह अंबिया का आखिरी रुकू उठाकर देखिए, आयत नंबर 65 सूरह अंबिया। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्री, और अलबत्ता तहक़ीक़ के ज़बूर, पहली आसमानी किताब के अंदर, वो मिन बादि ज़िक्री, और उसके बाद वाले जिक्र के अंदर, अन्नल अर्ज़ यरिथुहा, बेशक इस जमीन के ठेकेदार, इस जमीन के हकदार, इबादी अस्सालिहून, मेरे सालिह बंदे। जमीन के ठेकेदार, हकदार, पट्टेदार, वर्सेदार, इबाद ये सालिह। अब अपने सलाहियत बहुत है बाबा, डॉक्टर हैं, बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, फला है फला, सलाहियत की जरूरत है, सालिहियत है। मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है। कुरान
قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 سورہ اعراف میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق کے ہم نے کچھ جنوں اور انسانوں میں سے ایسی مخلوق کو تیار کیا ہے جو جہنم کے لیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر، ہے نا؟ میں بولوں گا اگر یہ کیا ہے ریبن کا گلاس ہے تو ارے بولے یہ تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے قریے کے آدمی ہے صدری، یہ ہم یادگیر والوں کو بتائیں گے، کیا بولیں گے؟ میں کہوں گا یہ اوسیم بگجان کا کپڑا ہے تو عقل نہیں مانتی اس چھوڑ۔ ارے جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، اگر انسان اپنے مقصد زندگی سے ناآشنا ہے، کیا جی فائدہ؟ کیا جی فائدہ؟ ڈاکٹر بن کو کیا فائدہ؟ انجینئر بن کو کیا فائدہ؟ بلڈر بن کو کیا فائدہ؟ ڈیولپر بن کے کیا فائدہ جی؟ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، حق اور باطل کی تمیز نہیں، کیا توحید کیا شرک کچھ بھی نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں۔ جب ہم 1-2-4 لوگ تھے، جب اللہ غریب رحمت کرے ہمارے پیارے ساتھی ابراہیم بھائی کی، اس وقت انسپکٹر ایک چوک پولیس صاحب جنا کا تھا جاتری مار بول کے بولے سر ناؤ آؤ آپ منشر اللہ جنرل کو تو جاتی مار نندن بدھی کو پرماتما بول کر ہم ان کو یہ کریں، لوگ ایسا کرتے ویسا کرنے کو چلو تم بول استغفر اللہ۔ ارے ہم اس کے لیے نہیں آئے بابا، اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، سوچیں، اسی لیے اللہ نے کیا کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، ہر دنیا کو دیکھ رہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی ٹپ ٹاپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ اپنے آخرت کے اعتبار سے غفلت کا شکار ہیں۔ نہیں کیا دنیا میاں مٹو بن کو رہنا، مولوی صاحب آئے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ذرا اچھا رہنا مولوی صاحب، ٹھیک ہے بابا دنیا اچھی بنے گی، اگر آخرت خراب ہو جائے اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہے؟ کل کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا ہے، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں میں سنا ہے، فرجعنا نعمل صالح، اللہ اب کوئی پلاٹ الاٹ نہیں خریدیں گے، اب گھر نہیں بنائیں گے، اب میڈیکل کے بارے میں سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کیا سوچیں گے؟ نعمل صالح، صالح کام کے بارے میں سوچیں گے، کیوں؟ انا موقنون، اب یقین ہو گیا، اللہ واپس چانس دیں گے؟ ارے بیچارہ نردوش تھا، بیچارہ بے قصور تھا، جا جا جا، اچھا معلوم نہیں تھا کیا سوگا؟ اللہ اس وقت کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے دنیا کے اندر ہر بشر کو ہدایت دے دیتے، یہ سنی یہ وہابی یہ فلاں اور یہ فلاں یہ مسلم یہ نان مسلم کے لفڑے نہیں ہوتے، ولیکن حق القول منی، میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر کر رہیں گے۔ کہاں جائیں گے بابا؟ کہاں جائیں گے جی؟ ارے اللہ کے بندے کے دارالعمل ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر. وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہ انسانیت کے بھینس میں، انسانیت کی بھیڑ میں، اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. کیا ہم ایسی زندگی گزارنا چاہیں گے بابا؟ ہاں ہے نہیں نا؟ ہاں. اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان، کتاب و سنت کی فہم، شدھ اسلام. نہیں یہ نہیں کہ دیکھ کر کے پینترے بدلنا. نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ اور مرتين. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ لوگ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک دفعے دو دفعے یہ آزمائش کی بٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں. یہاں ایک دو دفعے نہیں، ہر دن نیا نیا ناٹک چل رہا ہے. چل رہا نہیں چل رہا؟ ملکی سطح پر، عالمی سطح پر. مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کہیں سے؟ ہاں کہیں کوئی اچھی خبر نہیں. ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے. ایک دن کا رونا ہے، رو کر صبر آئے. ہر دن کے رونے کو کہاں سے جگر لائے؟ کیا سر انسان نہیں؟ ہر دن ایک نیا شوشہ، ہر دن ایک نیا. یہ کیوں آ رہے ہیں بابا حالات؟ کیوں ایسے ہمارے اوپر ہی ایک سے ایک معاملات کستے جا رہے؟ کیوں؟ کیا پوچھتے ہو؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے. نہیں کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں، زمین میں، سمندروں میں جو بگاڑ آتا ہے، جو فساد رونما ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں تمہارے اعمال شامہ کا نتیجہ ہے. نہیں یہ جو حالات، یہ جو خطرات، یہ جو چیزیں منظر ہیں نا ہمارے اعمال سے. ورنہ قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 اٹھا کر کے دیکھو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے، ہم پاک زندگی دیں گے، کراؤڈ فری زندگی دیں گے، ٹینشن فری لائف دیں گے. زندگی کا مالک کون ہے؟ کون ہے بابا؟ اللہ. اگر اللہ مجھے اور آپ کو سکون دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو غارت کر سکتی؟ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو اگر دولت دینا چاہے کوئی چھین سکتا؟ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو صحت دینا چاہے کوئی بیماری میں مبتلا کر سکتا؟ نہیں نا. پھر کیوں؟ اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
ما کانوا یعملون، جو بھی اچھے کام کریں گے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ بھی ضرور دیں گے۔ تو ہماری زندگی میں اچھائیاں نہیں دی۔ میرے اور آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ہم اتنے پیارے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے گود سے خبر کے گود میں جانے تک سارے آداب بتائے، سارے طریقے بتائے۔ ماں کی گود سے خبر کے گود تک، تجارت کیسے کرنا، تعلیم کیسے کرنا، لیڈرشپ کیسے کرنا، سب ہم بھول گئے، ہم بھول گئے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کیا سلیم صاحب صحیح کر رہا ہوں؟ ہاں، یہی ہے نا محل؟ ہاں، جھوٹ، نک، چال بازی، یہ سب آرٹ آف لیونگ ہو گئے، ہے نا؟ اسی کو اللہ نے اقبال نے کہا نا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بابا ہم غلامی کے لیے نہیں آئے، ہم حاکم بننے کے لیے آئے، ہم محکومی کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا دین غلامی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین میرے اور آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اس کے ترجمان ہم نہیں بن سکے۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اے امت مسلمہ کے پروانوں، اگر تم ہمارے دین سے منہ موڑ لو گے، تم ہمارے دین کو چھوڑ دو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا۔ ہے نا؟ آج لڑے نا مسلمان، ہاں لڑے نہیں لڑے؟ استغفر اللہ۔ ہاں، ابھی ہوم منسٹر کو ایک گروپ نے خط لکھا، ارے حرم کے امام کافر ہیں، آپ ان کو کیسے لا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، حرم کا امام ان کو کی نظر میں کافر۔ اگر شریعت کی بھاشا میں دیکھا جائے تو ان کے اوپر کتنے کفر کے فتوے نہیں، فتوے کے فتاوے ٹھوک سکتے، لیکن نہیں، ہمارا دین کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے نہیں آیا ہے نا؟ کون سا دین ہے ان کا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچو ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو امام حرم کو تک، ہاں استغفر اللہ، بہت افسوس ہوتا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر بے توفیق ہوئی جو فقیہان حرم۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، استغفر اللہ میرے بھائی، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ارے جہاں سے توحید کی، جہاں سے کتاب و سنت کی، ہے نا، ان کو پیارے نبی سے بڑا کوئی ولی قانون ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کبھی سنا 1440واں عرس شریف پیارے نبی کا سنا؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں صدیق اکبر ہے، کبھی سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1432واں عرس شریف؟ کیوں نہیں بابا؟ ہاں، کبھی سنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 1420واں عرس شریف؟ نہیں۔ اللہ کے بندے، جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا، بس الغرض میرے بھائی، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ نا با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ہے نا؟ اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش۔ یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، ہے نا؟ آج میرا اور آپ کا 5 سال 8 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ڈولو کھیلتا ہے نا، موبائل، ہے نا؟ اب تو ماں باپ اتنے، ارے مولانا میرا بیٹا www.com میں جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ڈال بن رہا ہے،
ہے نا, عادتگار ہیں بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے معصوم 5 سال کے بچے ہیں, دائی حلیمہ کے گھر میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی غربت کو دیکھتے ہیں, حالات کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی ایک دن ارادہ کرتے ہیں کہ ماں میں بھی بہن شیما بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا. دائی حلیمہ کہتے نہ جاؤ بیٹا, نہ جاؤ بیٹا, دھوپ لگے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں میں روزانہ بہن شیما بھائی عبداللہ کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا ہوں, جو دھوپ ان کو لگتی ہے اگر مجھے لگتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں لگتی ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے بچے ہیں, حرم کے دامن میں ہیں, چچا ابو طالب کے یہاں ہیں. عرب کے بچے آتے اور کہتے ہیں محمد چلو چلو کھیلنے چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, میرے رب نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23-24 سال کے جوان ہیں, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے نہ بہن ہے, نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, کیا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے نبی 23-24 سال کے جوان ہو کر کے بھی اللہ کے رسول خطیر کبرا کا مال لے کر 2-2, 3-3 ممالک کی تجارت کرتے ہیں. کس کے لیے کمائے ہوں گے؟ 15 سال آپ کی جیون ساتھی رہنے والی 40 سال کی عمر میں, جب خطیر کبرا کی عمر 40 سال کی تھی, ہے نا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے جب ہوئے نبوت سے سرفراز کیے گئے, ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, تو 15 سال آپ کی زندگی میں رہنے والی خاتون جنت خطیر کبرا رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے پہلے ہی دن جس وقت اللہ کے رسول گھبرا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الله. او پیارے نبی آپ پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے, رشتوں کو جوڑنے والے. آج ہمیں کیا ذکر رہے ہیں؟ رشتوں کو جوڑ رہے ہیں, رشتوں کو توڑ رہے ہیں. ایک باپ کی اولاد ایک نہیں, ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسلم ایک نہیں, ایک خاندان والے ایک نہیں رہے. دیکھو آج خاندانوں کے اندر محبتوں کے بجائے نفرتیں. اللہ کے نبی 100 سال تک جنگ کرنے والے اوس اور خزرج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا دیے. صلہ رحمی کرنے والے آپ, مہمان نوازی آپ کی شان, سچ بولنے والے, تصدق الحدیث, سچی بات کرنے والے, تکسب المعدوم, نہ کمانے والوں کو کمانے کے گر سکھانے والے. آج ہم دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں, ہے نہیں؟ اللہ کے نبی دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور آج ہم بوجھ لادنے والے ہو گئے. پورے ڈیٹ اپوزٹ, سچ کے بجائے جھوٹ. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی بابا؟ حضرت خلق پیارے نبی کتنی پیاری زندگی. نبوت کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جامع ترمذی کے اندر, صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو یہ دعا سکھا رہے ہیں, یا محمد اذا صلیت, اے محمد جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ. جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی راویہ, یا محمد اذا صلیت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, فقل, تم یہ کہو, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے. پیارے نبی اچھے کام نہیں کرتے تھے؟ ہاں, پوری زندگی اچھاؤں میں گزری نا. اللہ کے پیارے نبی سے کہہ رہے یا محمد اذا صلیت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یہ کہو, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے, وترک المنکرات, غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے, وحب المساکین, مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے. آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟
ہم مسکینوں سے محبت کرتے ہیں یا مالداروں سے؟ ہاں، مالداروں سے. جس کی آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کی آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے نا؟ نہیں کیسے بھی ہو، بڑا اسٹائل ہو گیا، موبائل آ گیا، اچھے کار بنگلے آ گئے، اچھے آ گئے، ماشاء اللہ، امیر صاحب بھی وہی چاہے، سیٹھ صاحب بھی وہی چاہے، سب کچھ وہی ہے نا؟ کیا آہو بھگت ہوتی ہے نا؟ اور ہم جیسے غریبوں کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے. نہیں، ارے اللہ کے بندو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے یہ کہا میرا پتہ یہی ہے، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے کمزوروں میں ایک محمد بھی تمہیں مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تلاش کرو فی ضعفائکم، تمہارے کمزوروں میں. اللہ کے نبی کو غربت سے نفرت تھی، غریبوں سے ہمدردی تھی. غربت سے نفرت تھی آپ ہے نا؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ بے فقر و فاقہ سے، والقلہ ہر قسم کی کمی سے، والذلہ ذلت و رسوائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی کو غربت سے نفرت تھی لیکن غریبوں سے ہمدردی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمراء المساکین. لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا، اللہ مسکینی کی حالت میں زندگی دے، وامتنی مسکینا، مسکینی کی حالت میں موت دے، واحشرنی فی زمراء المساکین، اور مجھے اٹھایا جائے بھی تو مسکینوں کے ساتھ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں، کیوں مسکینی کی دعا کر رہے ہیں؟ میں آپ کبھی دعا نہیں کریں گے، کریں گے کبھی کریں گے نہیں بابا. اللہ کے نبی دعا کی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مساکین مالداروں سے آدھے دن پہلے، کتنے آدھے دن، اور دوسری روایت میں 500 سال پہلے، وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا. یہ مساکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے ہے نا؟ اسی کو کہا نا علامہ حالی مرحوم نے کیا کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا ہے نا؟ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بھی یہی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو تو یہ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیر، اچھے کام کرنے کی طرف، وترک المنکرات، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے، اور مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اصل میں آج ہم آزاد ہو گئے، بولنے میں، دیکھنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں آزاد. اور جب سے موبائل آ گیا نا، اب معصوم بچے بھی بولے ہمارے بابا نہیں بولے، ان کو کیا ہو رہا؟ بولے نہیں بولے. گھر کی عورتیں شیر بن گئی ہیں، ہمارے مردہ نہیں بولے، ان کو کتنی فکر ہے؟ دیکھو موبائل جب سے آیا ہے ہر کوئی آزاد ہو گیا ہے. میرے بھائیوں ہم آزاد نہیں ہیں ہے نا؟ اب سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. مسجد کیمرے لگے ہیں کیا؟ نہیں ہے نا؟ وہ توحید مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہے نا؟ مسجد انڈر سی سی ہے نا؟ مسجد انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، کالج انڈر سی سی، پولیس اسٹیشن انڈر سی سی، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، اب بسہ بھی انڈر سی سی. یہ انڈر سی سی انڈر سی سی انڈر سی سی ہے نا؟
حیدرآباد میں کبھی سفر کیا نا، میٹرو گرام کیا بولتا ہے؟ کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بابا کرپیا کر کے آپ ساودھان رہیے، رب نے آپ کے اندر بھی کچھ کیمرے لگائے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ زاریات کا آخری صفحہ اٹھا کر کے دیکھیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کسی کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ رفیق کیا کر رہے ہیں؟ جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے جانوں میں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب دیکھو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنے قیمتی لمحات کو مت ضائع کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو۔ ان السمع، بے شک کان، اب آ گیا نا بلوٹوتھ، نہیں آج سے 10-15 سال پہلے یا 5-6 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈیئر ویئر آر نو آئی ایم ویٹنگ فار یو، نہیں بولتے تھے۔ اب بچے اتنے شارپ ہو گئے، یہ 5G کا زمانہ ہے، یہ 5G کی نسل ہے نا، یہ چپ ختم، میسج ٹیپ کرو ختم، پتا رفیق صاحب کو بھی نہ چلے۔ لیکن میرے پیارے ٹھیک ہے، رفیق صاحب کو خبر نہیں، ہم کو خبر نہیں، ڈیڈی کو خبر نہیں، کسی اور کو خبر نہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، کلاس روم میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو، تم نکڑ پہ ہو، چوراہے پہ ہو، تم بیٹھ کر کے موبائل میں ٹک ٹاک کھیل رہے ہو، تم www.com میں جا کر کے تم کچھ بھی سرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، مما تم سے دور ہے، ڈیڈی تم سے دور ہے، بھائی تم سے دور ہے، ماسٹر تم سے دور ہے، بڑے تم سے دور ہے، رب تم سے قریب ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ رب کی نگاہ تم پر ہے، رب اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، نہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، بیکار چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع، بے شک کان، کیا مزے سے سنتے نا، غیبتاں، گانے، چغلیاں، ایک دوسرے کا رامائن، کیا مزے سے سنتے، مزہ آتا، بلکہ ہاضمے ہو گئے۔ نماز پڑھ کر، نماز پڑھے اللہ کے واسطے، کڑبی چرے بیلا کے واسطے، ہے نہیں؟ نماز پڑھے اللہ کے واسطے، کڑبی چرے بیلا کے واسطے، کیا ہے؟ کیا خاجہ بھائی؟ نماز ہے کہ جا کے چاہے تو ہوگا میرا کیا خاجہ سنے تو نہیں، صدر مسجد ہوں، ارے عمران ہو، پورا رامائن سنو۔ آج کئی پورا خاصی دبلا ہوا تو گاؤں کی فکر، ایک دوسرے بھائی مسجد آباد ہی کے نہیں ہے، بھائی قرآن مجید تلاوت کرنے کے نہیں، بھائی ہمارے بچیاں کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا تعلیم ہے، آج ہمارے پاس کیسے حالات میں، کوئی قوم کی فنا بجودی کے بارے میں خالی ایک دوسرے کا رامائن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ ان سمع، جو سن رہے ہو نا، اچھا سن رہے ہیں، برا سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قوالی سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ کان تمہارے ہے بابا، قیامت کے دن 60-70 سال کا ریکارڈ اللہ دونوں کانوں سے لیں گے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں ہے نا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی انس اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عبداللہ کیا کرے، نہیں پوچھا جائے گا۔ عبدالرحمان کتنے ٹی ویاں دیکھے، نہیں پوچھا جائے گا۔ عبداللہ کتنے نماز پڑھے، نہیں پوچھا جائے گا۔
यअरफ़ु मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपने करतूत से पहचाने जाएंगे। अब्दुल्ला नहीं बोलेंगे, अब्दुल्ला के कान बोलेंगे, अब्दुल्ला के आंख बोलेंगे, अब्दुल्ला के हाथ बोलेंगे, अब्दुल्ला के पैर बोलेंगे। दलील कुरान की, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही, बेकार चीजों के पीछे मत पड़ो। इन्ना समा, जो कुछ तुम सुनते हो अच्छा सुनो बुरा सुनो, कल क़यामत के दिन ये कान रब से बोलेंगे। वल बसर, आंख आ गया ना छोटे नखरे। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने दिया है, ये मेरे बड़े बेटे का बेडरूम है, ये बेटिया का बेडरूम है। कभी जायजा लिया वो बेडरूम है या बेडरूम भी बन गया है? कभी जायजा लिया? 5G का दौर चल रहा है, बच्चे हमसे ज्यादा शार्प है ना। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले अबू ज़र ग़िफ़ारी, कबीले ग़िफ़ार के सरदार, अल्लाह के नबी के पास आकर कहते या रसूल अल्लाह, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ वसीयत कीजिए, सफर पे जा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने 3 बातों की वसीयत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्त, अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, जहां कहीं भी रहो। कॉलेज भेजने से पहले अपनी बच्चियों को वसीयत करो, बेटा मम्मा नहीं आ रहे, डैडी नहीं आ रहे। अभी आपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है मक्कतुल मुकर्रमा से, एक साहब ने बेचारे कलकत्ता के थे, बेटी काश तेरे बाप का नंबर होता, ये हेडिंग था, बेटी काश तेरे बाप का नंबर होता। और ऐसे मनाजिर आए दिन बहुत है। कहते हैं कि मैं हावड़ा एयरपोर्ट से, हावड़ा स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस में पटना के लिए चला, दाढ़ी वाले, बारिश, आलिम दीन जैसे दिख रहे थे, दीनदार आदमी थे, उनकी बेटी भी बड़ी बुरखे में मलबूस थी। मुझसे कहने लगे कि आप पटना जा रहे हैं, ये मेरी बेटी है, उसका बर्थ है, थोड़ा सा ख्याल रखिए। कहते हैं हावड़ा स्टेशन से गाड़ी छूटने से पहले कहते हैं वो साहब के, मैंने उन शख्स से कहा कि आप अपनी बच्ची से कहें कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बेटी बेटे सब कुछ है, आप उनसे अगर किसी भी छोटी बड़ी खिदमत की जरूरत हो तो उनसे कर लेना। तारुफ हुआ, समझाया गया। कहता है पटना स्टेशन हावड़ा से जब हम छूटे, एक घंटा 2 घंटा भी नहीं गुजरा, एक बेड ऊपर खाली थी, वहां एक नौजवान आया जिसके हाथ में गेरू कलर का था। अब उसके बाद उस बच्ची का बुरखा उतर गया और रात भर देखी इसमें वो मलबूस रहे। क्या कुछ किया है मैं बता नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मनाजिर। इसीलिए अपने बच्चों को कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने मेडिकल कराया नहीं कराया, BSc नर्सिंग फला हाई पर, अरे तुमने अपनी बेटियों को कुरान सिखाया? तुमने अपनी जवान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा था जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाएं, अपनी लड़कियों को सूरह नूर सिखाओ, अपनी लड़कियों को सूरह अहज़ाब सिखाओ, अपनी लड़कियों को सूरह निसा सिखाओ। कितने ने अपने बच्चों को सिखाया? अल्लाह का करम है, मेरे 10 बच्चियों में से 6 बच्चे हाफिज कुरान, जिसमें 2 बेटियां हाफिज कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। बनाओ बाबा, जन्नत के टिकट होके कराओ जी। अल्लाह जरूर ना जरूर, ये मत सोचो डॉक्टर को रिश्ते आते, इंजीनियरों को रिश्ते आते, आलिमा बने, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली बेटी आलिमा बनी, उस बेटी की शादी का खर्च सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपया, 2500 रुपया खर्च। आज मेरी बेटी सबसे खुशहाल है। मेरे दामाद डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ओमान के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये जो हसीन ख्वाब आज देख रहे हैं ना, पढ़ाओ डॉक्टर बना, लेकिन पहले अपनी बेटी को आज बनाओ, दीनदार बनाओ। कम से कम घर के अंदर सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह निसा सिखाओ। आज के फितनों का दौर है और कई उचक्के बैठे हुए हैं। अब नहीं कहते हैं हालत, शादियां आसान बनाओ, जिना मुश्किल हो जाए। छोड़ दो ये सब पहले के शुक्राने, हल्दी के रस्मा, अम्मा पूरी बाबा पूरी, सब खत्म। निकाह पड़ी तब लड़ी, हाँ निकाह पड़ी तब लड़ी, सीधे साधे अंदाज से।
اور کرنا ایسے 2,500 روپئے ملے اپنی بیٹی کا خرچ، عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوا، مغرب کی نماز کے بعد ولیمہ ہو گیا. کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی جامع ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، میری والدہ ام سلیم نے کھجور کا تشت بھر کر کے بھیجا، کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دو اور میرا سلام عرض کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس بن مالک کھجور سے بھرا ہوا تشت لے کر گئے. اللہ کے نبی نے سلام قبول کیا، ان کی والدہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا انس کتنے لوگ ہیں ان کو سب دے دو. اصحاب صفہ میں جاؤ ان کو دے دو. پھر پوچھا کتنے لوگ؟ کہا 300 لوگ. کہا یہ میری طرف سے ولیمہ ہے. بڑے بڑے کنونشن ہال ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں نکاح کرو، سیدھے سیدھے انداز میں کرو. کوشش کرو میرے بھائیوں، اب وقت کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے تعلیم تربیت کے تعلق سے بہت زیادہ، اور ہمارے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا اللہ سے ڈرو. جیسے اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری سے اتق اللہ، یہاں اگر ہے ابو ذر جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرو. وہ خالق الناس بحسن خلق، ابو ذر جس معاشرے میں رہتے ہو نا، مخلوق کے ساتھ اچھا بولو، اخلاق سکھا، بڑوں کا احترام کرو بیٹا، جھوٹ مت بولو. آج ہمیں خود بیٹھ کر فون آتا ہے، معصوم بچہ ڈیڈی انکل فون کرے، انہوں بستر میں رہ کر بولو. بچے کو اس باپ سکھانا سو کیسے سکھاتا ہے کہ بولو انکل کو، بولو ڈیڈی، بولے ڈیڈی نہیں ہے بولے. ایسا ہوتا نا؟ کیا بولے؟ ڈیڈی بولے ڈیڈی نہیں ہے بولے. بچہ کافی پیسٹ کیا، بچہ جھوٹ نہیں بولا، لیکن باپ نے عملی طور پر اپنے بچے کو جو سکھایا کہ تو جھوٹ بول. استغفر اللہ، معاشرے میں ہے ایسا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی کیا کریں؟ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، اے ابو ذر جب بھی تم سے غلطی ہو جائے فوراً اچھے کام کر لو. ہے نا؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں بھی بڑے معصوم سے نکو دی، بچے کا فائنل ایگزام، ڈگری ایگزام ہونا جی، فیل ہو گیا تو کیسا بھی ہے نا. بڑے پیار سے بچہ بولتا مما ٹیل ڈیڈی کیا ہے ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ہارڈ ورک مما. ماں بھی بڑے پیار سے، دیکھو جی بچہ رات میں 2 بجے تک ایگزام میں تھا جی، رات میں بہت پڑھا، اس کو فجر میں ڈسٹرب مت کرو جی، کل فائنل ایگزام ہے. غیرت مند ماں اگر ہو، غیرت مند باپ ہو تو یہ کہے گا بیٹا دنیا میں فیل ہو جائے منظور ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر فیل ہو جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے. یہ غیرت مند باپ، غیرت مند باپ ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر فیل ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے، آخرت کے معاملے میں فیل ہو جائے نو چانس. یہ اپنے بچوں کے ذہنوں کو بناؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولا تقف ما لیس ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر شر خیر کے پہلو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کل یہی 2 آنکھ سے، 2 کان سے، 1 دل سے زندگی کا ڈاٹا لیں گے. کتنے ہو گئے؟ میں اور آپ 1 ہے، 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، کتنے ہو گئے؟ 5 ہے نا. قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہماری عدالت میں، نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، تمہاری زبان کو سیلڈ کر دیتے ہیں، تمہارے زبان کو لاک اپ کر دیتے ہیں. کیوں لاک اپ کر دیں گے؟ یہاں جھوٹ بولنے کی عادت تھی نا، ولیوں کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کی کرامتیں، ان کے سب یہاں جھوٹ 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 جھوٹ.
معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں ہے، اس وقت اللہ کی عدالت میں بھی کافر یا مشرک یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے. کیا بولیں گے؟ اب بولتے نا نہیں، ہر حاجی صاحب بھی وہ کاتب رہیں گے، کاتب بھی جھکتا کے نا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، وہاں سب باجی بن جائیں گے، وہاں کہیں گے وہ لوگ جھوٹ. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب تیری قسم کھا کر ہم کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے. اس وقت اللہ یہ مہر لگا دیں گے زبان پہ. کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ان ہاتھوں سے تم نے کتنے ریموٹ چلائے، ان ہاتھوں سے تم www.com میں کہاں گئے، ان ہاتھوں سے تم نے حلال اور حرام کے ذریعے کتنے نوٹ جمع کیے، ان ہاتھوں سے تم نے ڈیبٹ کارڈ ATM کارڈ ڈال کر کے کتنے تم نے ڈرا کیے، ان ہاتھوں سے تم نے کتنوں کی حق تلفیہ کی، ان ہاتھوں سے تم نے کتنوں کے حقوق دبا دیے، ان ہاتھوں سے تم نے کیا کیا کیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہوں گے ہم سے بات کریں گے. انسان دنیا میں تو میاں مٹو بن کے بچ گیا تھا بابا. آج کتنے لوگ ہیں جی ارے چھوڑو جی ان مولویوں کی باتیں سنیں تو ہو سکتا ہے، چھوڑو جی ہم جیئیں گے. ارے بابا ایسی دولت بھی کیا فائدہ کہ جو کسی کی حق تلفی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی عزت سے کھلواڑ ہو. کیا فائدہ ایسی دولت، کیا فائدہ ایسی عزت. ہم بات نہیں کریں گے، ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے. ان پیروں سے کہاں چل کے گئے تھے؟ حق کی طرف، باطل کی طرف. ہاں میسج ٹیپ کرے نا، ٹک ٹاک کھیل رہے نا، ہمارے معصوم بچے یہ وہ موبائلوں میں جا رہے ہیں نا، نوجوان پڑھتے دو چار مل کر یہ سب حرکاتیں کریں نا. رب کو پتا ہے بابا وہ نوجوانوں تم شوق سے کالج میں پڑھو چرخ پہ جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو پارک میں ٹولو، بند عاجز کی ایک بات رہے یا اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ دنیا عزیز نہیں ہے، آخرت عزیز ہے. دنیا اچھے کی بھی ہے لچے کی بھی ہے، لیکن آخرت ہم کو آپ کو مسٹر انڈیا نہیں مسٹر جنہ، میرے اور آپ کی بیوی، میرے اور آپ کی ماں، میرے اور آپ کی بہن مس جنہ، یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. بنے گے انشاءاللہ؟ ہاں کیا مسٹر انڈیا بنیں گے یا مسٹر ورلڈ بنیں گے؟ نہیں، مسٹر جنہ. میری اور آپ کی ماں، بیوی، بہن مس جنہ ہے نا، دنیا نہیں. تو میرے اور آپ کے خلاف ایویڈنس، دو آنکھ دو کان ایک دل پانچ، دو ہاتھ دو پیر، کتنے ہو گئے؟ ہاں 9. آج بہت سارے باتیں بہن میں کتنے باتیں کرتے ہیں، کتنی باتیں بناتے ہیں، جھوٹ مکر فریب ایسی ویسی ہے نا. قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول، انسان کی اگر زبان کھل گئی ہمارا فرشتے گھاٹ میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم جو کچھ بنائیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، فرشتے جو اس کو ڈیلیٹ کرنے کی طاقت ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں بول رہا ہے نہیں مجید میں نے کبھی نہیں بولا، نہیں سلیم صاحب میں کبھی کچھ نہیں بولا ایسے. ٹھیک ہے، ہم مجید کو، سلیم صاحب کو، عبداللہ کو، عبدالرحمان کو مس گائڈ کر سکتے ہیں، کیا رب کو بھی مس گائڈ کریں گے؟ فرشتے ریکارڈ کریں ما یلفظ من قول. اور اتنا ہی نہیں، وہ نوجوانوں، وہ بچوں، بزرگوں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ. بس 5 منٹ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، ورنہ اتنی انرجی ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن زیادہ نہیں بولوں گا. 5 منٹ میں انشاءاللہ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ. بیوی بازو میں ہے پھر بھی دور ہے، ماں کے گود میں بچہ ہے پھر بھی دور ہے.
بھائی باغوں میں ہے پھر بھی دور ہے، پیرنٹس گھر میں ہے پھر بھی دور ہے، کرامن کاتبین، رائٹ اینڈ لیفٹ دو بزرگ فرشتے، ڈے اینڈ نائٹ سارا نیٹ ورک فیل ہو سکتا ہے لیکن کرامن کاتبین والا نیٹ ورک فیل کبھی نہیں ہوتا، دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، یعلمون ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو ان کو خبر ہے، وہ جانکاری رکھتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے بابا، زبان بھی نہیں کھولا، ہاتھ بھی نہیں چلایا، کہیں بھی نہیں گیا، بات بھی نہیں کیا، ہے نا؟ کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، یعنی اللہ اشارے کو بھی جانتا ہے، کرتے نا کبھی، یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وتخفی الصدور، وہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، ہاں اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ کس کو دھوکا دے رہا بابا؟ شرک کر کے، بدعت کر کے، اماں کو خوش، بابا کو خوش، ان کو خوش، ارے اللہ کو خوش کرو گی؟ ہاں کب تک اماں بابا کو ان کو خوش کر کے رب راضی تو سب ہے نا، ہم کو آپ کو صرف اللہ کو، جھوٹ بول کے کس کو خوش کریں، نماز چھوڑ کر کس کو دھوکا دے رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر منی، نیک منی، پیسہ 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 کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کچھ کر رہے ہیں نا کس کے لیے، کس کو دیتا؟ یا یہ انسان، اے حضرت انسان بتا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ علامہ اقبال نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا، پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، وہ اللہ کو دھوکا دے رہا ہے یا اپنے آپ کو؟ پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کیا چھوڑو مول صاحب، اللہ ہدایت دے تو نماز پڑھ، اللہ ہدایت دے تو صدقہ کر، اللہ ہدایت، ارے بابا جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی، ہدایت کی دعا کرو گے ہدایت ملے گی، توحید سمجھنے کی کوشش کرو گے توحید کی سمجھ ملے گی، بدعات اور خرافات سے بچنے کی فکر کرو گے بچیں گے، یہ نہیں بچتے۔ اللہ کے نبی ہادی کے دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں بولتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اسماعیل علیہ السلام مسلمان تھے، اسحاق علیہ السلام مسلمان تھے، دعا کرتے ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا۔ مسلمان تو پھر بھی دعا کرتے مسلمان، آج میں بولوں گا تو رفیق صاحب مسلمان ہو جاؤ تو کیا یہ سگری کو زیادہ چونچا دکھتا کیا بول کے بولیں گے؟ سوچو میرے بھائی، باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ اور ہو جائے، ہے نا؟ وہ کیا ایک استاد پڑھا رہے تھے نا کہ دہلی کے اندر قطب مینار ہے، بچے کا مائنڈ آبسینٹ تھا کیونکہ دیر آ چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کا مائنڈ آبسینٹ۔ استاد کہنے لگے کہ میاں کیا پڑھا رہا تھا؟ حضرت دہلی کے اندر کتا بیمار ہے، ایسا تو نہیں ہوگا اور ہو جائے؟ 1.25 گھنٹہ میں بولا ہوں الحمدللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو پھر کبھی آئیں گے، پھر کبھی بولیں گے، بولنا کمال نہیں۔ ارے پتہ نہیں آپ جیسے ہزاروں لوگ، 30 کروڑ لوگ مجھے روز سنتے ہیں مرسی ٹی وی پر الحمدللہ، روزانہ 8:30 بجے سے 9 بجے تک رات میں، اور دن میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک قصص الانبیاء پر میری سیریز چل رہی ہے۔ 30 کروڑ لوگ الحمدللہ، مرسی ٹی وی سیٹلائٹ چینل، اس کا میں اسپیکر بھی پروموٹ کروں، سنانا کمال نہیں۔ اب آپ مجھ جیسے کتنے اچھے اچھے علماء کو نہیں سن رہے ہوں گے موبائل کی دنیا میں؟ نہ سننا کمال ہے، نہ سنانا کمال ہے، عمل کرنا کمال ہے۔
जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश हो। अल्लाह हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए, इंसान होने के नाते जो कमियां अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारी नौजवानों को जिन्होंने हम जैसे छोटे से आलिम दीन को बुलाया है, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए, इनके साथियों के जमात के अहबाब जमात के आप सबके जज्बात को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह रिस्क रोटी में, आल औलाद में, कारोबार में, दीन और ईमान में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए। इन बदलते हुए हालात में अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे अखलाक की हिफाजत फरमाए, हमारे मामलात की जिंदगी में अल्लाह सुधार पैदा फरमा दे। अल्लाह जो हमने परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमने जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी के असबाब मैसर फरमा दे। रिस्क के दरवाजे खोल दे, रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकत, आफियत, अमन और सुकून के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह ये कुछ दिन जो ऐ अल्लाह वाकिफ है हालात से कि कौन जालिम है कौन मजलूम है। आज जालिम जुल्म करके भी सीना तान कर रहे हैं। अल्लाह तू वाकिफ है, तुझसे कोई चीज मख्फी नहीं है। बस अल्लाह अमन पसंदों को अमन नसीब फरमा दे, जालिमों को जुल्म से बाज आने की तौफीक कुल अता फरमा दे। अल्लाह बेकसूरों परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। अहले फलस्तीन पर अल्लाह रहम फरमा, वहां के मासूमों पर रहम फरमा, वहां के मर्द खवातीन पर रहम फरमा। अल्लाह उनके लिए मुआविनीन मुखलिसीन की कुल टीम अता फरमा दे। अल्लाह हम हिंदी मुसलमानों की भी हिफाजत फरमा, जहां भी कलमा गो मुसलमान मजलूम है, मजबूर है, मकूर है, अल्लाह उनकी हालतों पर रहम फरमा। मुसलमानों को मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमा, तौहीद वाला बना, शिर्क से बचने की तौफीक दे। अल्लाह उलमा को हिदायत दे कि वो कुरान के सही मैसेज को पहुंचाए, वो अहादीस मुस्तफा को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को मील मान पहुंचाए, उम्मत की सही रहनुमाई करे। अल्लाह उलमा को तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह नौजवानों को किताब और सुन्नत की वाज़ेह शहरा पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, हॉस्पिटल की जिंदगी से बचा, नागहानी आफात से बचा, कैंसर से बचा, हार्ट अटैक से बचा, किडनी फेलिंग से बचा, हाई बीपी से बचा, लो बीपी से बचा, हाई शुगर, लो शुगर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, H1N1 जैसे अमराज से हम सब की हिफाजत फरमा, नागहानी आफात से बचा। अल्लाह कितने बुजुर्ग नौजवान माँ और बहनें, मर्द खवातीन जिनके दिलों में जो हलाल जायज ख्वाहिशात तमन्ना अल्लाह गैब से पूरा फरमा दे। अल्लाह एक रहमत वाली निगाह से जिंदगी की काया पलट सकती है। अल्लाह अपनी रहमत वाली निगाह हम पर ऐसी फरमा दे कि हम दुनिया में किसी के मोहताज ना रहे। ये पेशानी जो तेरी बारगाह में झुकती है और तेरी ही बारगाह में झुकने की तो हमें तौफीक और हिदायत दे दे। इस पेशानी को किसी ऐरे गैरे के सामने ना झुका। जो हाथ तेरी दरगाह में, तेरी बारगाह में उठते हैं, अल्लाह तेरी ही बारगाह में उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी मुरादों को पूरे फरमा दे, अल्लाह हमारे इरादों को पूरे फरमा दे, हमें दुनिया की सादतों, रहमतों, नेमतों से मालामाल फरमा दे। अल्लाह हमको दुनिया में किसी का मोहताज ना बना। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारी माँ और उनके दिली अरमानों औलाद को अपनी माँ और बाप का मुती और फरमा बरदार बना। माँ बाप को अपनी औलाद पर मुश्किल और मेहरबान बना। शोहरों को अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और उसमें सलूक की तौफीक अता फरमा। बीवियों को अपने शोहरों की इताअत का जज्बा खैर अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अजीज दोस्त समेत जो भी दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा। हद नजर तक अल्लाह उनकी खबरों को शादा फरमा। इंसान होने के नाते उनसे जो भी कमी बेशी अल्लाह कल में आपको फेर दे। अल्लाह मुसलमानों को नेक बना, एक बना। ऐ अल्लाह और कुरान और सुन्नत के सच्चे अलमबरदार बनकर जीने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन उलमा को जज़ाए खैर दे, यहाँ के नौजवानों को जज़ाए खैर दे, जिम्मेदारान कौम मिल्लत को जज़ाए खैर अता फरमा दे। हम सबको नेक और एक बना, दिलों में मोहब्बत, सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।